یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ گوہر فسادن جس نے اپنے دونوں بھائیوں کے گھر برباد کر دیے، رابی کے بچے کو تو پہلے ہی وہ مروا چکی تھی، اب فروا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ اسی لیے وہ حسن کے دل میں شک پیدا کر دیتی ہے کہ کیا معلوم وہ بچہ تمہارا ہے بھی یا نہیں، کیونکہ فروا ہر وقت شاہ زیب کے ساتھ رہتی تھی۔ حسن جو کہ پہلے ہی فروا پہ بہت غصے تھا، اپنی بہن کی یہ بات تو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی، اسی لیے وہ غصے میں فروا کے گھر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ فروا اسے بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ فروا کی ماں بھی حسن کی منتیں کرتی ہیں، حسن ایسا نہ کرو ورنہ بچے کو نقصان پہنچے گا، لیکن حسن اس پہ تو جنون سوار تھا، اس لیے وہ کسی کی ایک نہیں سنتا۔ غصے میں حسن گاڑی ایک ٹرک میں مار دیتا ہے، شاید ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فروا کا بچہ نہ بچ سکے، اور جب اس بات کا گوہر کو معلوم ہوگا تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، فروا بی بی مجھ سے پنگا لینے چلی تھی، اب تو تمہیں حسن کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کھڑے کھڑے طلاق نہ دلوا دی تو میرا نام بھی گوہر نہیں۔ ادھر رابی اپنی بھابھی کو گوہر کی تمام باتیں بتاتی ہے، اس کی بھابھی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن رابی یہ کہہ کر انہیں مطمئن کرتی ہے کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جہانگیر میرے لیے الگ گھر لے رہے ہیں۔ اس پہ اس کی بھابھی جواب دیتی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے رابی، جہانگیر بھائی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ اس پہ رابی پریشانی سے کہتی ہے، بھابھی لیکن میں یہ نہیں چاہتی، جہانگیر دو حصوں میں بٹ جائیں گے، وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دوسری طرف گوہر کو جب معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر کو ثاقب کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ رابی بے قصور ہے، ثاقب کو فون اور میسیجز رابی نہیں بلکہ گوہر کر رہی ہے، تو وہ سوچتی ہے ثاقب سے تو یہ کام نہیں ہونے والا، مجھے ہی رابی کو گھر سے نکلوانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ گوہر ڈائن اپنی ساس کو تو پہلے ہی اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنسا چکی ہے، وہ جہانگیر کے روکھے انداز کو دیکھ کر اپنی ساس کے پاس آ کر میسنی شکل بنا کر کہتی ہے، امی میں تو اپنا سر ڈھانپنے کے لیے اس چار دیواری میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر کے دل میں اب میری کوئی جگہ نہیں، اس لیے میں عمر کو لے کر اس گھر سے کہیں چلی جاؤں گی۔ جہانگیر کو رابی پہ اندھا اعتماد ہے، وہ اس کی ہر بات کو سچ مان کر مجھے ہی دھتکار رہے ہیں۔ امی میں آپ کو اور جہانگیر کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میں عمر کو لے کر اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ گوہر اچھے سے جانتی ہے کہ عمر اس کی ساس کی کمزوری ہے، اسی لیے وہ انہیں عمر کا نام لے کر بلیک میل کر رہی ہے۔ جہانگیر کی ماں گوہر کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہیں، وہ جہانگیر کو کہتی ہیں، جہانگیر اگر تم نے گوہر سے اپنا رویہ بہتر نہ کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ جہانگیر بیچارہ اپنی ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہیں تو صرف گوہر ہی دکھائی دے رہی ہے۔ رابی بیچاری دن رات جہانگیر کی ماں کی خدمت کرتی رہی، کبھی اف تک نہ کیا، لیکن پھر بھی جہانگیر کی ماں رابی کو گھر سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہے، اور گوہر جس نے پہلے دن سے اپنی ساس کی کبھی عزت نہ کی، بات بے بات ان کی اور ان کے بیٹے کی تذلیل کرتی رہی، آج اس کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ گئی۔ جہانگیر کو چاہیے کہ وہ رابی کو الگ گھر میں رکھے اور اپنی ماں کو گوہر کے ساتھ، پھر اس بڑھیا کو سمجھ آئے گی کہ یہ ڈائن آج بھی ویسی ہی ہے۔ اس ڈائن نے تو اپنے دونوں بھائیوں کی بھی تمام خوشیاں ملیاں میٹ کر دی، پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہر کوئی گوہر کی بات پہ یقین کیوں کر رہا ہے، سب بار بار گوہر کے ہاتھوں کیوں بے وقوف بنتے جا رہے ہیں۔